نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المحتسمين والصحب الكرام المتقين المنتجبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند سب آپ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امم سرور کائنات روح کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے صحابہ کی آنکھوں کے تارے احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت احباب علم و دانش, today we are gathered here at the opening ceremony of ARY Pearl Residency. Respectable audience, media workers, media team, media personalities that are sitting among us, سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت نشست جو کہ جشن عید میلاد النبی کی نشست بھی ہے اور یہ بسلسلہ افتتاحی تقریب ARY پرل ریزیڈنس جو کہ مخلص فی اللہ حاجی الحرمین شریفین عاشق رسول اولیاء سے محبت کرنے والے حاجی عبدالرؤوف صاحب آپ نے سجائی ہے. آپ اولیاء سے صوفیاء سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور بالخصوص ہمارے قبلہ عالم سے تو خاصی محبت فرماتے ہیں. آپ سے جو آپ کا محبت کا امتزاج ہے وہ دیکھنے والا ہے. اور جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری, آپ نے بھی یہاں تشریف لانا تھا لیکن کچھ خانقاہی مصروفیات کی بنا پر آپ تشریف نہیں لا پائے. لیکن آج حاجی صاحب کی محبت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جسمانی طور پر تو وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن روحانی طور پر ہم پر نظر کیے ہوئے ہیں. روحانی طور پر ہم پر نظر کیے ہوئے ہیں. تو قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ سب احباب کے سامنے تلاوت کی ہے جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے, جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے, اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. If you look at the actual meaning of this blessing, اگر اس رحمت کے لفظ پر ہی غور کیا جائے, اس کے لغوی معنی پر ہی اگر غور کیا جائے تو رحمت کے معنی ہوتے ہیں ترس کھانا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں ترس کھانا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں مہربان ہونا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں شفقت کرنا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں مغفرت کرنا. تو ہمارے نبی سے زیادہ کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی رحم دل بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مہربان بھی نہیں ہے. اور ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مغفرت کرنے والا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مغفرت کرنے والا بھی نہیں ہے. چلیں اب اس کو تھوڑا اور مزید ایکسپلین کرتا ہوں. یہ رحمت کسی ایک کام
کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے, کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے, کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے. This blessing is not just for any specific nation or tribe, but this 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 holy blessing, this blessing is for the whole world. This blessing is for the whole world. یہ کسی ایک جہان کے لیے نہیں ہے, یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے, یہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ سارے جہان کے لیے ہے, یہ سارے جہان کے لیے ہے. اچھا, اس کو مزید تھوڑا ایکسپلین کروں کہ یہ جو قوم ہے, یہ جس قوم کے لیے یہ بلیسنگ ہے, یہ ہمارے نبی جو ہیں یہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں, ہمارے نبی دوستوں کے لیے بھی رحمت ہیں, ہمارے نبی سلطانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, ہمارے نبی پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں, ہمارے نبی میدانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, ہمارے نبی ملائکہ و مقربین کے لیے بھی رحمت ہیں, ہمارے نبی اولیاء کاملین کے لیے بھی رحمت ہیں, ہمارے نبی عرب و عجم کے لیے بھی رحمت ہیں, بلکہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں, آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. اچھا, تھوڑا آگے آ رہا ہوں کہ کس قدر رحمت ہے, کس قدر رحمت ہے اس پہ بات کرتے ہیں. رب کی صفت ہے رب العالمین, رب کی صفت ہے رب العالمین, اور اس کے حبیب کی صفت ہے رحمت للعالمین, اور اس کے حبیب کی صفت ہے رحمت للعالمین. اور اگر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ, اس کو مزید اور آسان کروں تو ربوبیت الہی تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ دامان مصطفیٰ کو تھام لے, وہ دامان مصطفیٰ کو تھام لے, اور دامان مصطفیٰ تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ان اولیاء کا دامن, وہ ان اولیاء کا دامن تھام لے کہ جن کے قرب میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے, جن کے قرب میں بیٹھنے سے مدینے والے کا قرب ملتا ہے, ان کی محبت ملتی ہے, ان کے در کی خیرات ملتی ہے, تو وہ ان اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑ لے. تو یہ تھی نبی کی درجہ, آپ کا سٹیٹس, آپ کا مقام. آئے میں نبی کی امت کا مقام آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو میں نبی کی امت کا مقام بتاتا ہوں. محدثین لکھتے ہیں کہ 12 نبی ایسے ہیں جن کی خواہش تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہوں, جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہوں. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں. آپ اپنے حواریوں میں تشریف فرما تھے, یہ جو آپ کے 12 خاص لوگ تھے ان میں تشریف فرما تھے, تو آپ نے فرمایا, لوگوں سن لو, میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے, میں نام بھی بتا دیتا ہوں, اس کا نام ہوگا احمد. اللہ اللہ اللہ, اس کا نام سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حواریوں میں سے ایک حواری اٹھا اور کہنے لگا, حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل نبی؟ جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا آپ سے بھی افضل نبی ہے؟ کیونکہ ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے, اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہر شاگرد کی یہ خواہش ہوتی ہے, یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہے. ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے, یہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہے. تو تعجب تو ہوا نا اسے, تو وہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے, حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نا, وہ سننے کے قابل ہے. کیا بات ہے, وہ سننے کے قابل ہے. آپ کو اپنے نبی کے سٹیٹس کا, آپ کے مقام کا, آپ کے لیول کا پتہ چل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اور تم افضلیت کی بات کرتے ہو, وہ تو اتنی عظمتوں والا نبی ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی شہادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ, یہ بھی مقدر کی بات ہے کہ ان کے تسموں کے نالین, ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی شہادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی فخر کی بات ہے. تو نبی انتظار کرتے رہے. نبی, ہم نے تو کچھ کیا نہیں نا, ہم تو گناہگار ہیں, نبی ہمارے نبی کا انتظار کرتے رہے. اچھا, ایک محفل آج حاجی صاحب نے سجائی ہے, ایک محفل جشن عید میلاد النبی کی آج حاجی صاحب سجائے بیٹھے ہیں. آئے میں آپ کو اس محفل کی طرف لیے جاتا ہوں کہ جو آج سے کئی صدیاں پہلے صحابہ نے سجائی تھی, جو صحابہ نے سجائی تھی. حدیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ.
اور یہ حدیث پاک سنن نسائی میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا سین ہے، صحابہ مجلس بپا کیے بیٹھے ہیں، صحابہ مجلس بپا کیے بیٹھے ہیں، مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ تو اتنے میں حضور علیہ السلام اندر حجرے میں تشریف فرما ہیں، صحابہ باہر مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اتنے میں اندر سے تشریف لائے اور صحابہ سے آ کے پوچھتے ہیں، صحابہ یہ کیا مجلس سجائے بیٹھے ہیں؟ یہ نشست کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو نشست آپ نے سجائی ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی صورت میں رب نے جو ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں صراط مستقیم عطا کیا ہے، اس پر رب کا فضل ادا کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمیں سیدھی راہ ملی، آپ کی صورت میں ہمیں صراط مستقیم ملی ہے، اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اب حضور نے فرمایا، کیا تم اس پہ قسم دیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا اس پہ قسم دیتے ہو کہ آپ کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جی حضور، اللہ کی قسم ہے ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے واہ تھے، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب جب صحابہ کا تعجب بڑھا، کیونکہ یہ بظاہر تو قسم کی صورت نہیں تھی، تو حضور مسکرا کے بولے، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک ہے، اللہ بلکہ ماجرا کچھ اور ہے۔ جب تم باہر مجلس بپا کیے ہوئے بیٹھے تھے، جب خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے، تو اتانی جبرائیل علیہ السلام، اندر حجرے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حبیب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، اللہ اللہ، حبیب سبحان اللہ، ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، تمہارے یاروں کی اس ادا پر رب فرشتوں میں ناز کر رہا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، تمہارے یاروں کی اس ادا پر رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ تو رب ہو کر جس ذکر پر ناز کرے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، رب ہو کر جس ذکر پر ناز کرے وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور حضور کی آمد پر خوشی کرنا، رب کا شکر ادا کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔